حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو چاند نہیں لگتا، کیونکہ دل انسان کی ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا، لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو راحت کہاں ملتی ہے۔ افسانہ زندگی میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ اپنے دلوں کو ان لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے چھین لو جو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا، خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ لوگوں سے امیدیں کم رکھیے، پھر خوشیاں بے حساب ہوں گی۔ اپنے فیصلوں کے ساتھ جینا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ میرے ہاتھوں ہی میں تھا۔ دنیا میں سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے انسانوں کی نہیں چلتی۔ امید رکھو اپنے خدا کے رحمان ہونے پر۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو، کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ دل توڑنے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اس لیے لفظ کو سمجھداری سے چنا کریں۔ آئینہ اور لفظ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آئینہ باہر کا عکس اندر دکھاتا ہے اور لفظ اندر کا عکس باہر دکھاتا ہے۔ جو لوگ لحاظ رکھتے ہیں ان کے رشتے دھوکے کے نہیں، وفاداری کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گلاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگ گھٹاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس طرح برستے ہیں کہ زندگی کی سخت دھوپ نرم چھاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بار بار پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ کچھ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے لائق ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتیجے حاصل کر لیتا ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ محبت نہ ملے تو ہم بردبار ہو جاتے ہیں، اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔
یہ تو طے ہے کہ محبت مل جانے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسکرا رہا ہے وہ خوش بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ شاید حد سے زیادہ تکلیف بھی مسکرانا سکھا دیتی ہے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، اچانک پھر ایک دن کھڑکی کھلی تو قیدی کو دنیا دکھائی دی۔ جو کچھ بھی محبت کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اچھے اور برے سے اوپر ہوتا ہے۔ زندگی کے راز کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم 7 مرتبہ گر پڑو تو تم پر 8ویں مرتبہ بھی اٹھ کر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اس دنیا کے مخلص دوست طوفانی راتوں میں جہاز کی روشنی کی طرح ہیں۔ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ خوش رہیں اور اتنی محبت کریں جتنی آپ کی زندگی ہے۔ کسی عاشق یا پاگل سے کبھی بحث نہ کریں، پہلا دل سے اندھا ہے اور دوسرے کا دماغ بند ہے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، صرف درد رکھنے والے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے تمہیں پیار ہے ایک دن اپنا وجود کھو دے گی، آخر میں صرف محبت ہی تمہارے پاس ایک نئی شکل میں لوٹ آئے گی۔ حسن اور محبت انسانوں کی زندگیوں سے غائب ہو گئے، نہ جانے انسانیت ان کے بغیر کب تک زندہ رہ سکے گی۔ اپنی مسکراہٹ کے ذریعے دنیا بدل دیں، نہ کہ دنیا کی وجہ سے مسکراہٹ ختم کر دیں۔ انسان اس لیے ہنس سکتا ہے کہ وہ سہتا ہے۔ پہلے اٹھنے والی نگاہ میں جو اثر پڑتا ہے دوسری نگاہ اسے بدل نہیں سکتی۔ کوشش کریں کہ سکون کا تعلق دنیا میں کسی چیز سے نہ ہو۔ شکایت بھی ان سے کی جاتی ہے جن کو ہماری قدر ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ لفظ کبھی اندھے نہیں ہوتے، بس بولنے والے سچے نہیں ہوتے۔ آپ رسی سے خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور جھولا بھی بنا سکتے ہیں۔ زندگی کی رسیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پاؤں گیلا کیے بغیر سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آنکھیں روز خوبصورت چہرے دیکھتی ہیں، لیکن دل اپنے دروازے صرف ایک چہرے پر کھولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ کا دل ہے وہاں آپ کو اپنا خزانہ مل جائے گا۔ تمہارا اپنے اوپر حق ہے اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہر اس شخص کو چھوڑ دو جو اس کی قدر نہیں جانتا۔ تنہائی میں بھی ایک ہجوم ہوتا ہے، اپنی پسند کے سبھی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب کسی ہنسمکھ اور مخلص انسان کا ساتھ میسر ہو تو پھر بیزار ہو جانا گناہ ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مقابلہ مذاق نہیں ہوتا۔ ہر انسان جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے وہ یا تو امتحان ہے، عذاب ہے یا جنت کا تحفہ ہے۔ محبت 2 تنہا روحوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔ ہر اس شخص کے قریب رہیں جو آپ کی خوشی کی وجہ ہے، تاکہ آپ محسوس کریں کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جینے کے عادی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم محبت کرنے کے عادی ہیں۔ خوش رہنے کے لیے آپ کو صرف 2 چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے: برے مستقبل کا خوف اور برے ماضی کی یاد۔ کچھ لوگ اتنا پیارا بولتے ہیں کہ ہم رکے بغیر اگلی صدی تک ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ بجھ رہے ہو تو وہ تمام محبتوں کا حقدار ہے۔ محبت وہی شخص قبول کر سکتا ہے جس نے زندگی میں کوئی بڑی محرومی دیکھی ہو۔ ہماری ساری مصیبتوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔
جب تک دو دل ایک جیسے حسرت زدہ نہ ہو، ایک جیسی محبت کبھی نہیں کر سکتے۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی دنیا ہے۔ بچوں کی جادوئی معصومیت والی مسکراہٹوں کا اصل راز یہ ہے کہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جو وقت ضائع کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کریں، وہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ آؤ کہ مسکرائیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہوئی بس۔ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کیا ہوا اور کیا آپ سے چھپایا گیا ہے۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ پرندوں کی طرح ہر دل سفر میں ہے۔ منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو۔ جس کی حیا اور شرم کم ہو جاتی ہے، اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے اچھے فیصلوں کی گزارش کرتا ہے۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنے، راستہ اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، نہ ہی تمہیں نقصان دلائیں گی، اطمینان رکھو۔ انسان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وزن اور دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جا سکتی ہے۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ دل کا فتویٰ آخری فتویٰ ہوتا ہے، اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے درد کی سخت سے سخت گھڑیوں کو گزارنے کے لیے میرا رب مجھ پر نیند اتار دیتا تھا۔ جہنم بنا دیا ہے دنیا کو جنت کے طلبگاروں نے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو انسان آتا ہے، وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کی وجہ ہوتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ پتہ اس نے دیا تیرا، ملا جو عشق میں خود گم، خبر تیری اسی سے پائی جس کو بے خبر پایا۔ میں وقت کی چوکھٹ پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ عہد نو کا اس سے بڑھ کر حادثہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہیں، بولتا کوئی نہیں۔ بزم میں چپکے کیوں بیٹھے ہو، کچھ تو بیاں حالات کرو۔ سننے والے دل رکھتے ہیں، کھل کر دل کی بات کرو۔ انسان کو بہتر سے بہترین کی چاہت تباہ کر دیتی ہے۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور اگر احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور پر کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے مسئلے کے حل کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتے ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتے ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے جب تک انسان خود برداشت کر سکتا ہے، تب تک اسے کسی سے کہنا نہیں چاہیے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے،
موم کی طرح ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ ضرورت عزت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ یقین جانیے دنیا اور آخرت میں فائدہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے میں ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے مولا جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اپنے لیے جتنے راستے چنتے ہیں خراب چنتے ہیں۔ رک جائے جو کچھ دیر تو ہم بیٹھ کے دم لیں، بدلے ہی چلے جاتے ہیں حالات مسلسل۔ ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو تو ہماری جان چاہیے۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو ہم کو، جانے پھر کب ہم جیسا گناہ گار ملے۔ جنہیں اپنے لفظوں پر اختیار مل جاتا ہے وہ سوچتے ہیں مگر گفتگو نہیں کرتے۔ خود کو آزاد کیا دل سے اتاری دنیا، منہ پہ دنیا کے بڑی زور سے ماری دنیا۔ لوگ دنیا کے لیے تخت بچھانے میں رہے، ہم نے جوتے کی طرح پہنی اتاری دنیا۔ رہنا ہے اسے اور بھی کچھ روز قید میں، قیدی سے کہو صبر کی زنجیر سے کھیلے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ، ہر خاموشی انا نہیں ہوتی۔ مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت کڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے۔ ہمت کرو، جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ انسان کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب حملہ عزت پر ہو اور مقصد ہمیں ذلیل کرنا ہو تب درگزر کرنے اور معاف کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر ہی نہیں جاتی۔ کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہیں بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ کردار کی بات کرنے والا ہر انسان خود اچھا کردار رکھتا ہو یہ ضروری نہیں۔ باہر کے اندھیروں کی خیر ہے، بس کبھی اپنے اندر اندھیرا نہ ہو۔ یہ بارش کے قطرے دراصل آنسو ہیں، اور آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کر دکھا دے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور اپنا سب سے اچھا حساب رکھنے والے ہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک بن جاتی ہے۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیے جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ سب سے بلند منزلوں کو حاصل کرنا آزمائش کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ اپنے آسمان کا ستارہ ہیں، کبھی اپنی روشنی مدھم نہ ہونے دیں۔ زندگی میں اگر امید ختم ہو جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی کیا پہچانے جس کا غم وہی جانے۔ اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے، کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ اب تو کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا حیرت بھی۔ خالی عشق ملا خدا نہ ملا تو کیا ملا، خالی درد ملا صلہ نہ ملا تو کیا ملا۔ تجھے سبھی کچھ ملا بس اپنے اندر کا وہ انسان نہ ملا تو کیا ملا۔ ہر وقت تیری یاد کے محور میں رہوں، سوچوں تو بکھر جاؤں، نکلوں تو کدھر جاؤں۔ میں چاہتا ہوں محبت مجھے فنا کر دے،
فنا بھی ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ کبھی دیکھی ہے زندگی میں ایسی تکلیف تم نے؟ کوئی آپ کہے، پھر تم کہے، پھر تم سے کہے تم کون ہو؟ کوئی ہے ڈھونڈ رہا کوہ و دشت میں اس کو، کسی کو دل ہی میں جلوہ ہے طور کا دکھتا۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن ذلت برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ جو رب کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں ان کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے۔ وہم و گمان سے بڑھ کر جو کام ہو جاتے ہیں وہاں رب اپنی قدرت کی جھلک دکھاتا ہے۔ سکون کی نیند ہمیشہ نیکی کے سادہ سے بستر پر آتی ہے۔ کچھ لوگ بڑی آسانی سے ہمیں خوش یا مایوس کر دیتے ہیں، ان کو ہماری اجازت جو ہوتی ہے۔ بعض بڑی بڑی کام کی باتیں اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی سادگی کی وجہ سے انہیں عام سمجھ کر فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے۔ رب کا قرآن ہمیں برا ثابت کر دے تو برے ہیں، باقی دنیا کچھ بھی کہے کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کو اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ عزت پر آتی ہوئی آنچ سے عزت کو بچانے کے لیے انسان کتنے ہی دل کے پیاروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو مسکراہٹ نصیب نہیں ہوتی جن کا یار ان سے ناراض ہو۔ یار کو خوش رکھنا ہے تو اس کے علاوہ ہر چیز کو بھول جاؤ۔ سورج کا ڈوب جانا نہیں کرتا وہ اندھیرا جو دل کے ڈوب جانے سے ہو جاتا ہے۔ ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت سے باہر کی ہو درد اور تکلیف ہے۔ مثالیں دے دینا کمال نہیں، نئی مثال بن جاؤ تو کمال ہے۔ کچھ چیزیں درد ہی دیتی ہیں، کتنا ہی ان کو یا خود کو بدل لو تکلیف وہی رہتی ہے، ہمیشہ تیز دھوپ جیسی۔ ناجائز خواہشوں کی ہوا خدا کے دیے ہوئے نور کو بجھا دیتی ہے۔ بچھڑ جانے سے زیادہ تکلیف بچھڑے ہوئے کی خبر نہ ملنے سے ہوتی ہے۔ اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوتے جانا ہی کامیابی کا راز ہے۔ واویلا کرنے والا اپنا تماشا بنانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتا۔ جس سے محبت زیادہ ہو اس کی غلطیاں ہمیں کبھی زیادہ نہیں لگتی۔ کائنات کی سب سے وزندار چیز ایمان ہے۔ ہر چیز کا مقصد اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ آخرت کے دن کا یقین مضبوط ہو تو انسان سیدھا ہی چلتا ہے۔ پسندیدہ چیز ہار جانے کے بعد کتنی بھی قیمتی چیز جیت لو خوشی نہیں ہوتی۔ جب دل خوش ہوتا ہے تو پچھلے سارے غم بھول جاتا ہے۔ دیکھو ان چیزوں کو اپنی جگہ سے نہ ہلایا کرو جنہیں تم بعد میں ترتیب سے نہ رکھ پاؤ۔ سکون کا تعلق چیزوں سے نہیں، سوچ اور یقین سے ہے۔ انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ غرور کر جائیں تو اللہ کو ناپسند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دوست کی موجودگی میں بھی تنہا ہیں تو بہتر ہے کہ خود کو تنہا ہی کر لیں۔ وقت بڑی کمال کی چیز ہے۔ جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتی ہے اور پیسوں کا لالچ دے کر جوانی۔ جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیا ضروری ہے مصلی پہ فقط زاہد ہو؟ رونے والا کوئی میں خوار بھی ہو سکتا ہے۔ میں دشت دشت رسوا تو سراب سا مسلسل، میں لمحہ لمحہ تنہا تو خواب سا مسلسل۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک،
ورفعنا لک ذکرک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصلہ زمین سے آسماں تک ہے لیکن گما یہ ہوتا ہے کہ پاس ہو تم۔ کائنات کا راز ذرے میں ہے، ذرے کا راز محبت میں، محبت کا راز کن فیکون میں ہے، اور کن فیکون کا راز اللہ ہے۔ خالی بیٹھنے کا تصور بڑا خوش کر دینے والا اور فرحت انگیز لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو جلدی مارنا ہو تو اسے فارغ بٹھا دو۔ تو منصف ہے مولا مگر ہم تیرے انصاف کے نہیں، رحم کے طلبگار ہیں۔ سنا ہے زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ ایسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر ہوں تو کیوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں۔ تم ذرا درخت کو دلاسا دو، میں پرندے بلا کے لاتا ہوں۔ ہم ایسے شکستہ ہیں جنہیں ہار سے بڑھ کر میدان سے بھاگے ہوئے سالار کا دکھ ہے۔ قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو سکتے ہیں۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ اچھے لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والوں کو شاید نہیں معلوم انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسند باتیں کرتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا پاس رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ کچھ واقعات، معاملات، آغاز اور انجام لکھنے، لکھانے یا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بے کفن اور قبر ہی کے کہیں دبا دی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ خدا کی اکائی اپنی ہے اور بندے کی دہائی اپنی۔ اگر آپ کسی کو اپنا چاند کہیں تو پھر آپ کو اس کا آسمان بھی بننا ہوگا، سخی اور فراخ دل ہونا ہوگا۔ کچھ محبتیں یوں بھی نبھائی جاتی ہیں، خیال رکھ کر، دعائیں کر کے، عزت دے کر۔ جو بندہ بھی اپنی ذات، اوقات، مات کی گھات میں رہتا ہے، امن، امان اور مالک کے دھیان میں رہتا ہے۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ مطمئن نفس کو سمجھنے کے لیے حلال کمائی کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ٹھہرتا ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی مطمئن دل بے نیاز ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور سب سے الگ ہو کر نکھرتا ہے اور اللہ کے کرم سے نکھرتا ہے۔ دل تک جو اس کا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے، اپنے وقت پر، اپنے مقام پر۔ انسانی ذہن جب ایک بار ڈھلوان سے پھسل جائے تو بڑی دور تک پھسلتا ہی جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو جذبات سے زیادہ محفوظ بنانے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر بار اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے پر آ جائے اور گمراہی سے بچ نکلے۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا، لیکن وہی چیزیں ہماری نظر کو ٹھیک کر گئیں۔ دعائیں یاد تھی جتنی وہ ساری پھونک لی خود پر، مگر پھر بھی دل میں سکون داخل نہیں ہوتا۔ جس دل کو ہم بار بار تکلیف دیتے ہیں، پھر اس دل میں ہمارے لیے محبت نہیں رہتی۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جن آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، بصارت نہیں ہوتی، ان میں خواب بھی نہیں ہوتے، یہ کس نے کہا؟
بے نور آنکھیں بے خواب ہوں گی، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ جو گم جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں وہ؟ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو ایسے جوڑتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے، ماضی کی تلخیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ دل بس رسوائی کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھ دیتا ہے جیسے عزت کوئی چیز ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ جب آنکھوں میں حیا نہ ہو اور سوچ ناپاک ہو تو پھر رنگ برنگے پردے بھی کچھ کام نہیں دیتے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اپنی بدگمانیوں کی دیوار کو اتنا اونچا مت کرو کہ کوئی سچ پھر اسے پھلانگ نہ سکے۔ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتا، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکون نازل کیا جاتا ہے، ان کے لیے خوفناک غار کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کا اصل ایک نہ ایک دن ظاہر ضرور ہوتا ہے، جس طرح کلی پھول بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ دل بھی عجیب چیز ہے، گمراہ کر دے تو راستہ نہیں، ہاتھ تھام لے تو منزل تک چھوڑ آتا ہے۔ بڑے بڑے کام کے لوگ ضائع ہو گئے، نفس نے ان کو ایسا جکڑا۔ کتنا بھی حسن بھرا ہو کسی بھی چیز میں، بار بار دیکھنے سے کم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام معجزہ ہے جس کے سبب کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ فائدے سے بھری ہوئی ہر چیز لوگوں کو پسند ہے۔ کسی مقصد میں لگے ہوئے لوگوں کو ہار کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہار مان لینے کا ڈر ہونا چاہیے۔ جو مشکل ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور آسانی کا انتظار کرنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھی زندگی پانے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ لوگوں میں اچھائی بانٹی جائے۔ آنکھوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو وہ دیکھنا چاہے انہیں دکھا نہیں دی جاتی۔ علم کو بھی رزق کی طرح بانٹا جاتا ہے، جس میں جتنی تڑپ ہوتی ہے اس کے نصیب میں اتنا آتا ہے۔